حفاظت کرتے ہوئے ہمارے اسلاف نے زندگیاں لگا دی، ہم اسے سیکھیں نہیں؟ یہ پتہ نہ لگائیں کہ وہ صحیح دین جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے وہ کون سا ہے؟ دنیا میں جتنے فرقے آج مسلمانوں کے پائے جاتے ہیں، رافضی ہوں، سنی ہوں، ان کے الگ الگ فرقے ہوں جس میں تصوف، اہل تصوف ہے، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، فلاں ڈھما، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، پھر اس کے علاوہ دوسرے جو بہت سارے فرق ہیں، خوارج، معتزلہ، جہمیہ، قدریہ، اشعریہ، ماتریدیہ، جبریہ، اور نہ جانے کون کون سے فرقے، عقائد میں، اعمال میں، اصولوں میں جنہوں نے اپنی الگ الگ ڈگر اور راہیں بنا لی۔ کیا سب صحیح ہے؟ آنکھیں بند کر لیں ہم اور یہ کہیں کہ آپ کو اگر دین اسلام پر عمل کرنا ہے تو کسی بھی فرقے کا ساتھ پکڑ لو، کسی بھی رہبر کے پیچھے چلنے لگو، آپ حق پر ہوں گے، دین پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ یہ مت دیکھو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، بس دین پر لگ جاؤ۔ کیا یہ صحیح ہوگا؟ میں پوچھ رہا ہوں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ انصاف ہوگا؟ شریعت کے ساتھ بھی ناانصافی ہوگی اور اپنے آپ پر بھی ظلم ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اگر ہم اس بات سے اپنے آنکھوں کو بند کر رہے ہیں کہ صحیح غلط، حق اور باطل کی تمیز کی جائے، تو بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام میں مسلمان دین کے نام پر مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں، الگ الگ اسٹیجوں سے الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ ہر کوئی مگن ہے اس بات میں کا دعویٰ کرتا ہے یا سوچتا سمجھتا ہے اپنے تئیں کہ ہم بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں، مسلمانوں کے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے اسی بات کو سوچئے کہ ایک مسلمان بڑی محنت کر رہا ہے، خلوص سے اگر کر رہا ہے، اخلاص بھی ہے اس کے اندر، لیکن اگر وہ جس دین پر محنت کر رہا ہے وہ بدعات پر مشتمل ہے، جس دین پر محنت کر رہا ہے اس میں اگر شرک ہے، اس میں اگر اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے عقیدے اور منہج کے خلاف باتیں ہیں، جسے وہ دین اسلام کا حصہ سمجھ کر اس کی خدمت کر رہا ہے، اسے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، جھوٹی حدیثیں لوگوں کو سنا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ خدمت ہوئی یا دین اسلام کی دشمنی ہوئی؟ فائدہ پہنچانا ہوا اپنے آپ کو، اسلام کو، یا نقصان پہنچانا ہوا؟ اس ایک تناظر پہ غور کیجئے۔ یہ سوال کہ فرقہ ناجیہ کون ہے، دین کا صحیح طریقہ، مکتب فکر، منہج، عقیدہ کس کے پاس ہے، اگر اس پر ہم غور نہ کریں، اس پر بحث نہ کریں تو یہی صورتحال ہوگی کہ مسلمانوں کے لوگ، نوجوان بہت سارے لوگ دین کی خدمت کرنے اور دین پر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ اٹھیں گے اور بدعت اور خرافات کو گلے لگا کر اس کو پھیلائیں گے، تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ یہی ہو رہا ہے۔ یہ پہلا سوال جس سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا، اس کے نتیجے میں آج ہمارے درمیان میں، بلکہ عالم اسلام میں، ہندوستان پاکستان میں تو بطور خاص، اکثریت جو دین، جو منہج، جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہے وہ ایسا دین ہے کہ نام تو اسلام کا ہے، وہ خوش فہمیوں میں تو مبتلا ہے، لیکن اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین کو محفوظ شکل میں ہم پر اور آپ تک پہنچایا ہے اس کو سامنے رکھ کے لوگوں کے دین کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے مائیں بہنیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ موضوع ہم سے متعلق نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے جتنا ضروری موضوع ہے خواتین کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے کہ ہم اگر دین کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا قدم، پہلا سوال یہ ہے کہ کون سا دین اختیار کی کریں۔ بہت سے دین اسلام کے نام پر آج ہمارے دنیا میں پائے جاتے ہیں، ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے، کتابیں لکھتا ہے اور الگ الگ قسم کی تشہیر اور پروپیگنڈے کو اختیار کرتا ہے۔ اور اگر غور سے دیکھیں تو آج کے زمانے میں جو باطل ادیان ہیں، باطل مذاہب ہیں، باطل مکاتب فکر ہیں، وہ زیادہ خوبصورت بنا کر اپنے باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ عوام اور عام آدمی، سادہ ذہن انسان اس سے متاثر ہو جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے، چمکنے والے پیتل کو سونا سمجھ لیتا ہے، اور وہ حقیقی سونا جو چمکدار نہیں نظر آ رہا ہے، جس کا پروپیگنڈا نہیں ہو رہا ہے، ٹی وی چینل پہ جو نہیں آ رہا ہے، اس کے بارے میں جو ہے آنکھیں بند کر لی، اس کو مختلف قسم کے الزامات دیے جا رہے ہیں۔ آج میں ابھی جو باتیں پیش کروں گا اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ عالم اسلام کا جائزہ لیں گے تو یہ صاف نظر آئے گا کہ جو اہل بدعت ہیں وہ دندنا رہے ہیں، جو اہل سنت اور اہل حق ہیں ان پر پوری دنیا ان کی دشمن بن کر ان کو مختلف الزامات کا نشانہ بنائے ہوئے، اور اسی بنیاد پر اس کا اثر ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ، اکثریت ایسی ہے جو اہل حق کے تعلق سے بدگمانی کا شکار ہے، ان کے بارے میں الگ الگ الزامات بیان کر کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، کہہ رہے یہ اختلافی مسئلے پر بات کرتے ہیں، ارے یہ یہود و نصارہ سے تعلق رکھتے ہیں، ارے یہ ایسے ہیں، ارے یہ ویسے ہیں۔
جبکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اہل باطل اہل حق کے خلاف جھوٹ پھیلاتے ہیں, پروپیگنڈے کرتے ہیں, الزامات لگاتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی حقیقت پر پردہ ڈالنے کی خاطر وہ چیزیں پیش کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے اور وہ چیزیں چھپا دیتے ہیں جو حق ہے. بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن موضوع کی اہمیت بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں. اب اس تمہید کو سامنے رکھیے کہ یہ جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دین ایمان منہج درست ہو, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب بنے, اس کی رحمت و نصرت کے مستحق بنے, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے اندر داخل کرنے کے لائق بنائے, جہنم سے بچائے. اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں, کوئی بھی بندہ یا بندی مرد اور خاتون یہ چاہتا ہے, تو اس کے لیے پہلا سوال کیا ہے کہ صحیح اسلام کو, صحیح دین کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کو سیکھے جانے, دین کو سیکھے اور اپنی مرضی سے دین اختیار کر لے. آج کوئی یہودیت, نصرانیت, ہندو مت, جین مت, بدھ مت, کوئی اور دین اور مذہب اختیار کر کے اپنے آپ کو نیک بنا لے تو کیا ہم کہیں گے کہ وہ نجات پا جائے گا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن کا صاف ارشاد ہے اور بہت سی دلیلیں ہیں کہ اسلام کے علاوہ جو بھی دین کے طور پر کوئی اور چیز چاہے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے پاس. تو پہلی چیز یہ کہ اسلام قبول کیا جائے گا. اسلام اب کیا ہے, کون سا دین ہے, کہاں سے ملا ہم کو, اسلام کا مصدر کیا ہے, یہی ہمارے عنوان کا حاصل ہے کہ حق کیا ہے, اہل حق کون ہے. آج ہماری دنیا میں پھیلے ہوئے بہت سارے مسلمانوں میں کون سا گروہ ہے جس کے بارے میں ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس صحیح, سالم, سچا اور محفوظ دین ہے, جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیا ہے. بہت مشہور حدیث ہے, بار بار پیش ہوتی ہے, میں آج بھی پیش کروں. آپ اور ہم نے, تمام مسلمانوں نے اسے سن رکھا ہے اور اسے بیان کرتے ہیں اور پھر اپنے اپنے اعتبار سے جس سے اپنے آپ کو تسلی دیں اس کی توجیح بھی کرتے ہیں کہ ستفترق امتی الی 73 فرقہ. اس سے پہلے کا ٹکڑا ہے کہ یہود نصارہ میں اختلاف ہوا, فرقے بندیاں ہوئی, وہ 71-72 فرقوں میں بٹے, اور عنقریب میری امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی. اور میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں, میرے کئی خطاب آپ نے اگر سنے ہوں گے تو یہ جملہ سنا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر ضروری بات بیان کر سکتے ہیں؟ جو آپ نے بیان کیا اسے ہم غیر اہم سمجھ کے چھوڑ دیں. اور یہ تو بہت اہم بات ہے, بنیادی سوال ہے ہم دین پر, ہم نماز کیسے پڑھیں, مسجد میں کیسے آئیں, کون سا عقیدہ اختیار کریں, عبادت کا طریقہ کہاں سے لیں. یہ تو دین کا پہلا سبق ہے, پہلا قدم ہے. اگر یہی قدم ہم نے غلط اٹھا دیا, غلط مکتب فکر و منہج اور اصول کو اختیار کر لیا تو ہمارے پورے دین کی عمارت خراب ہوگی. آپ شرک, بدعت, خرافات, کوئی اچھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں تو وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, رسول کا حکم نہیں ہے, تو وہ رد ہے. آپ کتنا بھی خوبصورت عمل کر رہے ہیں, شب برات میں رات بھر نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن خوانی میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اجتماعی ذکر میں جہری طور پر